ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ایک شہر ہے پیشاور، تو وہاں کے مولانا ہیں مولانا حبیب الرحمان، مولانا حبیب الرحمان، تو ان کو ایک خواب آیا، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ان کو خواب آیا، صرف اس خواب کی وجہ سے میں نے پچھلے جمعے بھی فلسطین کا بیان کیا، اس جمعے بھی، ورنہ یہ الیکشن کا وقت ہے، الیکشن کا بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس خواب کی وجہ سے ان کو ایک خواب آیا۔ کیا خواب آیا؟ کہ ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خواب میں حضور آتے ہیں، لیکن ہم جیسے نالائق، ہم جیسے چندی چور، ہم جیسے کیا بولوں، ہم جیسے نالائقوں کے خواب میں کبھی حضور نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نالائقی اتنی بڑھ گئی ہے، اب حضور ہمارے خواب میں آنا پسند نہیں کرتے، حضور اس کے خواب میں آتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے خواب میں کون آتا ہے؟ ہمیں جس سے محبت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پوچھو کون آتا ہے خواب میں؟ روزانہ گرل فرینڈ آتی۔ گرل فرینڈ کیوں آتی ہے؟ گرل فرینڈ سے محبت ہے۔ اب اس گرل فرینڈ کو بھی بوائے فرینڈ خواب میں آتا ہے، کیوں؟ اس کو بوائے فرینڈ سے محبت ہے، اس لیے اس کے خواب میں آتا ہے۔ تو جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہے، ایک آدمی کو بہترین کار سے محبت ہے تو اس کے خواب میں کیا آئے گا؟ وہ کار جو مجھے پسند ہے، میں اس کام میں آج ڈیٹ پہ گیا تھا۔ جو بائک پسند ہے، اس بائک پہ آج میں بیٹھا تھا، میں نے سفر کیا۔ تو جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے، جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، وہی چیز خواب میں آتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو دنیا سے محبت ہے، بلڈنگ سے محبت ہے، تو رات کو خواب میں بلڈنگ آ گئی، میں بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی اچھی زبردست بلڈنگ تھی۔ پیسوں سے محبت ہے، رات کو خواب آیا کہ خواب میں چھت کے اوپر گیا، دیکھا تو ایک سوٹ کیس پیسوں سے بھرا ہوا ہے، لے کے آیا، کھولنے والا تھا، آنکھ کھل گئی، ارے یہ کیا ہوا؟ اچھا وہ تھوڑی دیر آنکھ نہیں کھلتی تھی، پیسے دیکھ لیتا تھا۔ تو ہمارے خواب میں آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو حضور سے محبت ہے، تو جن لوگوں کو حضور سے محبت ہوتی ہے ان لوگوں کے خواب میں حضور آتے ہیں۔ تو حضور ان کے خواب میں آئے۔ کون آئے؟ حضور خواب میں آئے۔ تو حضور نے مولانا حبیب الرحمان صاحب جو ہیں پیشاور کے، ان کے خواب میں آ کر حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا کو یہ میرا پیغام سنا دیا جائے، میرا درد بھرا پیغام ہے، پوری دنیا کو پیغام سنا دیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، وہ آدمی میرا امتی نہیں ہے، وہ آدمی میرا امتی نہیں ہے، وہ آدمی میرا امتی نہیں ہے، 3 مرتبہ کہا۔ اور آگے فرمایا قیامت کے دن وہ میری سفارش سے محروم رہے گا، محروم رہے گا، محروم رہے گا۔ قیامت کے دن میں اس آدمی کی سفارش نہیں کروں گا، یعنی قیامت کے دن حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس آدمی کی سفارش نہیں کروں گا، میری سفارش سے محروم رہے گا۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب نے خواب میں پوچھا کہ رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ؟ کون ہے آخر وہ آدمی جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا امتی نہیں ہے؟ حضور آخر وہ ہے کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ نہ کرے۔ اس وقت میں جو آدمی اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی میرا امتی نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، قیامت کے دن وہ میری سفارش سے محروم رہے گا۔ حضور نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے۔ جب حضور کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ہر چیز، جتنی بھی اسرائیل کی چیزیں، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ایک ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اسی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے اور اسی وجہ سے ہم جنتی بن جائے۔ دیکھو یہاں دنیا میں ایک آدمی نفرت کا اظہار کرتا ہے، ہر آدمی، میری کس سے لڑائی ہو گئی، جس سے میری لڑائی ہوئی اس کے گھر میں شادی ہے، اس نے مجھے بلایا میں نہیں گیا، میرے نہ جانے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کتنی شادیاں ہیں ہوئی، ہمارے دشمنوں کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس میں گئے نہیں گئے، شادی ہوگی، اس کا کوئی نقصان ہوا نقصان نہیں ہوا، میں کہیں کو نہیں گیا، میں اس لیے نہیں گیا کہ میں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، بھئی مجھے تجھ سے نفرت ہے، تیری شادی ہوگی، مجھے پتا ہے اس کی شادی میرے بھی نہ ہو جاتی، لیکن پھر بھی اس کی شادی میں نہیں جاتا، اس کی دعوت میں نہیں جاتا۔ دشمن کے گھر سے کوئی کھانا آتا ہے تو اس کھانوں کو بھی پھینک دیا جاتا ہے، کہاں سے آیا کھانا؟ دشمن کے گھر سے آیا، اس کھانے کو باہر پھینک دیا جائے، میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ میرے دشمن کے گھر سے آیا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے، اب اس آدمی کی دکان ہے جو میرے بھائی کا قاتل ہے، کیا میں اس آدمی کی دکان سے سامان خریدوں گا؟ زندگی بھر اس آدمی کی دکان سے سامان نہیں خریدوں گا۔ اب یہ لوگ جو فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہے، اور فلسطین کے مسلمان ہمارے بھائی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ نبیوں کی اولاد ہے اور ہمارے بھائی ہے، جو ہمارے بھائیوں کا خون چوس رہا ہے، جس نے ہمارے 40,000 مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا، 40,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا، ہم ان کی چیزوں کو خریدیں، کتنی ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو ہم عہد کر لیں کہ ہم زندگی بھر وقتی طور پر نہیں، فی الحال کے لیے نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا اسرائیل کی کسی چیز کو بھی میں استعمال نہیں کروں گا۔ ذرا سی بات پر ہم یہاں لڑائی ہو جاتی ہے، کسی بات پر، ذرا سی بات پر لڑائی ہوئی، اس آدمی نے دعوت کی تو اس کے گھر کو نہیں جاتے، اس کے گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے، پورا پھر کے آؤں گا لیکن اس کے گھر کے سامنے سے نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی لڑائی ہو گئی ہے، اور نسل در نسل کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میری اس آدمی سے لڑائی ہے، میں نے اس سے صلح نہیں کی، تم بھی اس سے صلح نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، اور یہاں پر اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہماری اولاد کو قتل کر دے، کیا ہماری اس سے دوستی ہو سکتی ہے؟ ہم اس کا گھر کا کھانے بھی نہیں کھاتے۔ تو اس طرح یہ لوگ بھی ہمارے بھائیوں کے قاتل ہیں،
تو ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اتنا کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. تو اتنا کریں. اگر ان حالات میں بھی کوئی آدمی اسرائیل کی کوک پلائے، اسرائیل کی پیپسی پلائے، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ فلسطین کے بچوں کا خون پی رہا ہے. کوئی آدمی اب بھی میکڈونلڈ کھا رہا ہے، پیزا برگر کھا رہا ہے اسرائیل کے، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے فلسطین کے مسلمان بچوں کا گوشت کھا رہا ہے، وہاں کے شہیدوں کا گوشت کھا رہا ہے. یہ ایسا آدمی ہے. اور ان حالاتوں میں بھی جب ہمارے فلسطین کے اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی آدمی اگر اب بھی ان کی چیز کھاتا ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی منافق ہے. کل قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں ٹھہرا ہوگا، منافقوں کی لائن میں ٹھہرا ہوا ہوگا. جب حضور کا ہمارے لیے حضور کا پیغام آگے آئے، حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو کوئی اب بھی اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، کھائے گا، تو قیامت کے دن وہ میری سفارش سے محروم رہے گا، وہ میرا امتی نہیں ہے. قیامت کے دن میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. جب حضور کا پیغام آیا ہے تو ہم حضور کے پیغام کی قدر کرنے والے بنے، حضور سے محبت کو ثابت کریں. رسول اللہ ہمیں آپ کی بات سے محبت ہے، ہمیں آپ کے الفاظوں سے محبت ہے. اب وہ کیا کیا چیز ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں، اور تو آپ ان چیزوں کی تحقیق کریں. میں بھی جب یہ ویڈیو میری 8 بجے آئے گی تو میں ان تمام چیزوں کی لسٹ اس میں لگاؤں گا. جب یہ ساتھ بیان کے ساتھ وہ چیزیں چلتی رہیں گی تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کون کون سی چیز ہے. تو آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم عہد کر لیں. لیکن آج کے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا بھی سمجھایا جائے، اب مسلمانوں کا ضمیر مر گیا ہے، اب مسلمانوں کا دل مردہ ہو چکا ہے. اب عادت ہے کولڈ ڈرنک پینے کی، کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک ہی پیے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. باپ کی لاش سامنے پڑی ہے، قتل کر دیا کسی نے، اور جو قاتل ہے وہ لا کر دیا کولڈ ڈرنک. جب بھی پیتا کیا بتاؤ، جب بھی کوئی پیے گا کیا؟ وہ بھی ہمارے بچوں کے قاتل ہے، ہمارے بھائیوں کے قاتل ہے، ہماری اولادوں کے قاتل ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو جنہوں نے کھانے کے لیے ترسا دیا، پینے کے لیے ترسا دیا. کیا ہم ان کی چیزوں کو استعمال کریں گے؟ ہرگز ہم ان کی چیزوں کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں. میں تو ایک مثال دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک مثال، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کس میں ڈالا؟ آگ میں. نمرود نے اس آگ کو 40 دن تک جلایا، اور وہ آگ کسی دنیا کے پانی سے بجھنے والی نہیں تھی، اتنی خطرناک آگ تھی. اللہ اس کو آگ کو بجھا سکتا تھا، لیکن دنیا کے کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں تھی اس آگ کو بجھا دے. تو ایک کبوتر اپنی چونچ میں پانی لے کے آتا ہے، کبوتر، اور وہ اوپر سے قطرہ قطرہ پانی ڈالتا، پھر جاتا، پھر پانی لے کے آتا، قطرہ پانی ڈالتا. تو باقی پرندوں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ وہ آگ ہے جو نمرود نے جلائی ہے، یہ آگ تیرے قطرے قطرے سے بجھنے والی نہیں ہے. تو اس کبوتر نے کہا، اس کبوتر کا جو جملہ ہے، اس کبوتر کی جو بات ہے وہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ بات ہماری زندگی میں آ جانی چاہیے. تو اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ میری چونچ اور میرے ٹپکے سے، میری ایک بوند سے یہ پانی بجھنے والا نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھانا نہیں چاہتا جو اس آگ کو بھڑکانے والے ہیں، میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھانا چاہتا ہوں جو اس آگ کو بجھانے والے ہیں. پتہ اس کو بھی ہے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اسرائیل برباد نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اسرائیل کی بربادی میں نام لکھا لیں. ہم فلسطین کی مدد کریں گے تو وہاں جانا پڑے گا، لیکن ہم اسرائیل کو برباد یہی سے کر سکتے ہیں، اس کی چیزوں کو بائیکاٹ کر کے. تمام چیزوں کی اسرائیل کی جتنی ہے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. تو ہم ان لوگوں میں نام لکھوائیں جو فلسطین کے ساتھی ہیں، فلسطین کی مدد کرنے والے، ان میں نام لکھائیں.